الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک اور روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے، بدن، داڑھی، سر کے بال سیلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ بنانے کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران اور ویسے بھی بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا، تمام اہل بیت اطہار، تمام سادات کرام، امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، امام غزالی، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی چوتھی شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کی دھومیں مچی ہیں. چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مرحبا مرحبا، آپ سب کو جشن ولادت مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میں ورحمۃ صوبہ اللہ. سندھ کا رائشی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں شراب کو نہیں چھوڑ سکتا. ہر وقت میرے ذہن پر یہی سوال ہوتا ہے کہ میں نے شراب پینی ہے. جب پیتا ہوں تو پھر بعد میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. اور گھر میں بھی خرچہ وغیرہ کو کوئی
کاروبار بھی نہیں صحیح چلتا اور بہت ہر وقت پریشانی رہتی ہے. پولیس وغیرہ بھی بہت گھر سے نکالے ہیں. بچے پریشان ہوتے ہیں, روتے ہیں. بیوی کو بھی خرچہ نہیں دیتا ہوں, بعد میں پریشان ہوتا ہوں, پھر دل کرتا ہے شراب پی. یہی میرا حال ہے. پر میں جو ہوں نہ نماز روزوں سے بالکل دور چلا گیا ہوں. سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں خود کو نہیں بدل سکتا. مجھے بدلیے. خدا کا نام اگر آپ لوگوں نے اس دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو مجھے بدلیے. میں بدلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہی شیطان میرے اوپر سوار رہتا ہے. یہ بیچارے شراب پینے کے عادی ہیں اور یہ اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس گناہ کے بارے میں جو حدیثوں میں یا آیتوں میں وعیدیں ہوں نا عذاب کی, اس کو پڑھنا اور سننا چاہیے اور خود کو ڈرانا چاہیے کہ کیا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو. چنانچہ میرے ہاتھ میں بہار شریعت کی دوسری جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 385 پر ہے. یعنی کہ حدیث مختصر کر کے میں عرض کرتا ہوں. 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سناتا ہوں. ہر نشے والی چیز خمر ہے, یعنی خمر کے حکم میں ہے. ہر نشے والی چیز حرام ہے, اور جو شخص دنیا میں شراب پیے اور اس کی مداومت کرتا ہوا یعنی ہمیشگی کرتا ہوا مرے, توبہ نہ کرے, وہ آخرت کی شراب نہیں پیے گا. نمبر 2, ہر نشے والی چیز حرام ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا. لوگوں نے عرض کی طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا اسارہ یعنی نچوڑ. ایک حدیث شریف میں سوال کیا گیا شراب کے متعلق تو منع فرمایا گیا. انہوں نے عرض کی کہ ہم تو اسے دوا کے لیے بناتے ہیں. فرمایا یہ دوا نہیں ہے, یہ تو خود بیماری ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی, پھر اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی, اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہے. پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی, اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ عز و جل قبول فرمائے گا. پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی. اب اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور نہر خبال سے اسے پلائے گا. وہ طینۃ الخبال, نہر خبال ابھی گزرا. جہنمیوں کا نچوڑ اسارا, اور یہ مطلب اس سے مراد ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور جوا کھیلنے والا اور احسان جتانے والا اور شراب کی مداومت یعنی ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی, میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا, اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا تو اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا. حوض قدس کے معنی حاشیے میں المدینۃ العلمیہ والوں نے لکھا ہے اس سے مراد جنت کے حوض ہیں جن میں حوض کوثر بھی داخل ہے. 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی. شراب کی مداومت یعنی ہمیشگی کرنے والا, اور والدین کی نافرمانی کرنے والا, اور دیوث جو اپنے اہل میں بے حیائی کی بات دیکھے اور منع نہ کرے. 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے, شراب کی مداومت کرنے والا اور قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا. شراب کی مداومت کرنے والا مرے گا تو خدا سے ایسے ملے گا جیسے بت پرست. تو اس طرح بہت ساری وعیدیں ہیں اور موت برحق ہے. یہاں تک کہ شرابی شراب پیتے پیتے بھی مر جاتے. ابھی چند ماہ پہلے باب المدینہ میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ زہریلی شراب پی, آ گئی ہوگی زہریلی شراب آ جاتی ہے کبھی کبھی, تو وہ پینے سے کئی لوگ مارے گئے. اب کئی معذور بھی ہو گئے ہوں گے, 30 یا ایسا کچھ سنا تھا لوگ مارے گئے, اور پھر یہ کہ مزید معذور بھی ہو گئے ہوں گے. میں خود بہت پہلے کی بات ہے کوئی زہریلی شراب ہمارے باب المدینہ میں ہی چلی تھی,
وہ سستی بکتی ہوگی تو اس طرح وہ ہو جاتا ہوگا. اس میں بھی کافی اموات ہوئی تھی, کافی لوگ مرے تھے شراب پی کر. بڑے بڑے میں نے کہ وہ سلجھے ہوئے سدھرے ہوئے لوگ پڑھے لکھے اور لگتے ہیں نا, ایسوں کی بھی بعض اوقات پولیں کھل گئی تھی کہ شرابی ہے. تو میں ایک مزدور کو دیکھا کرتا تھا جوڑیا بازار میں, بہت یعنی کہ رنگ تو اسے کالا تھا لیکن جان اس کی بہت خوبصورت, ہٹا کٹا جوان, اور مذاق مسخری بہت کرتا تھا. میں دیکھتا تھا اس کو اور بہت پرکشش تھا وہ. تو وہ ایک دم سے اندھا ہو گیا. پھر اس کے بعد چلے بھائی اس نے بھی یہ شراب پی تھی, آنکھیں چلی گئی. اور اس کی حالت یہ ہوئی تھی, جو میں نے اپنے آنکھوں دیکھا بھیک مانگتا تھا, شراب نے اس کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا. اچھا خاصا مزدور تھا, اچھا کماتا ہوگا, جان بہت اچھی تھی اس کی, لیکن شراب نے اس کو بھکاری بنا دیا. اور بے عزتی الگ ہوئی, پول کھل گیا اس کا, شرابی تھا. اب شرابی کو خیرات بھی کون دے؟ جس کو پتہ چل جائے کہ شرابی ہے اور شراب کی وجہ سے یہ اندھا ہوا, تو میرا خیال ہے لوگ بھیک بھی نہیں دیتے ہوں گے اس کو. تو شراب بہت خراب ہے, اور شرابی کی دنیا اور آخرت میں خرابی ہے, بربادی ہے, دنیا اور آخرت میں تباہی ہے. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے اس کے لیے. اور توبہ کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, تو آپ مہربانی کر کے توبہ کر لیجئے, سچی توبہ کریں, پکی توبہ کریں, عہد کریں کہ اب کبھی بھی شراب نہیں پیوں. آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی, تھوڑا ٹینشن آئے گا, نیند اڑے گی, ہو سکتا ہے پریشانی جب آئے گی تو آپ سوچیں گے کہ میں شراب پی کر پریشانی دور کر لوں. تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر پریشانی دور ہو بھی جاتی ہو, مجھے پتہ نہیں, ہو سکتا ہے وقتی طور پر نشہ جب تک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نشے کی وجہ سے ٹینشن نہیں رہتا ہوگا, لیکن پھر جب نشہ اترے گا تو وہی ٹینشن کا ٹینشن. تو پریشانی اور یہ سکون شراب میں نہیں ہے. پریشانی کا علاج سکون شراب میں نہیں, سکون اللہ کی یاد میں ہے. قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. دلوں کا سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اس کو یاد کیا جائے. نمازوں میں سکون ہے, ذکر کی اعلیٰ قسم نماز ہے. قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. ذکر سے مراد اللہ حق ہو یہ بھی ہے, لیکن یہ کہ ذکر کے معنی بہت وسیع ہے. تو نماز پڑھیے, توبہ کیجئے, نماز پڑھیے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ رہیں گے, سفر کریں گے تو شیطان کے وسوسوں میں بھی کمی آئے گی. شراب کی طرف ابھارے گا لیکن آپ کو سنبھالنے والے کافی آپ کے ارد گرد ہوں گے انشاءاللہ. غصہ مت کریں, گھر والوں سے لڑیں نہیں, بال بچوں سے لڑیں نہیں. لڑیں گے تو ٹینشن ہوگا تو شیطان پھر شراب کا جام ٹکا دے گا ہاتھ میں, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ابھی سوال میں. بال بچوں سے وہ جھگڑا ہو جاتا تو پھر میں شراب پی لیتا ہوں ٹینشن میں آگے. تو اپنے لیے ٹینشن کے اسباب کو دور کریں, غصہ آئے تو کنٹرول کریں, کر نہ گزرے. کہ حدیث شریف میں جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ غصہ جہنم میں نہ لے جائے کہیں. پھر شراب کے ذریعے وہ آپ اس غصے کو, ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹینشن اس سے دور ہوتا تو نہیں ہے, وہ عارضی ہے خالی, جب تک ہوش نہیں ہے. تو جب نیند بھی آ جاتی ہے بندے کو تو نیند میں بھی ٹینشن نہیں ہوتا, ظاہر نیند ختم ہو جاتا ہے, آنکھ کھلتی ہے تو ٹینشن آتا ہے. لیکن ٹینشن کا اصول یہ کہ ٹینشن ہمیشہ وقتی ہوتا ہے. شروع میں جب ٹینشن آتا ہے تو بالکل یعنی کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے. ٹینشن کا سبب موجود ہوتا ہے, جو نقصان ہوا وہ موجود ہوتا ہے, لیکن ٹینشن کا جو اثر ذہن پر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ورنہ تو آدمی زندہ نہ رہ سکے. جس دن گھر میں فوتگی ہوئی جوان بیٹے کی یا ماں کی یا باپ کی, کیسا ٹینشن ہوتا ہے, کیسا غم ہوتا ہے, آدمی روتا ہے. لیکن بعد میں وہی آدمی ہنستا ہے. ماں تو مر چکی, وہ تو پتہ ہے کہ مر چکی, جب مری تھی تو بہت روئے تھے آپ, اب تو ہنس رہے ہو, تو شادیاں بھی کر رہے ہو, کھل کھلا کر ہنس رہے ہو, قہقہے مار رہے ہو, کود پھاند مچا رکھی ہے.
تو ٹینشن ریلیز ہو گیا، سبب موجود ہے، ٹینشن ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر کبھی کوئی ایسی بات پیش آ بھی جائے ٹینشن والی تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی چلی جائے گی۔ اب اللہ اللہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کی یاد کریں تو ٹینشن دور ہوگا۔ یہ شرابوں سے کبھی ٹینشن دور ہوئے یار؟ ابھی حدیث شریف سنی نا کہ شراب میں شفا نہیں، کیونکہ شراب تو خود بیماری ہے کہ اس میں جہنم کی حقداری ہے نا۔ تو آپ توبہ کر لیجئے، سچی توبہ، ایک بار پھر مدنی چینل سے یہ سن کر ایک بار پھر سچی توبہ، اور یہ ایک بار یہ آخری بار، اب شراب کے قریب نہیں جانا۔ جتنی شراب ہے اس کو گٹر میں بہا دیں، کسی کو دینا نہیں، وہ پی لے گا، پھر بیچنا بھی نہیں، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے نا کہ آپ کسی مسلمان کے ہاتھ میں بیچ دیں، وہ بھی پیے گا اس کو۔ شراب غیر مسلم کو بھی بیچنا منع ہے، اس کو آپ گٹر میں بہا دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کے جام ٹھام یہ سب اپنے پاس سے غائب کر دیں، یہ اپنے کو چاہیے نہیں۔ یہ سامنے ہوگا تو پینے کو جی چاہے گا۔ اور یہ سچی پکی توبہ کر کے ہم کو پیغام دیں آپ ایک بار پھر کہ میں نے شراب سے توبہ کر لی ہے، نماز شروع کر دی ہے، اور اب انشاءاللہ میرا عہد ہے کہ چاہے میری جان چلی جائے، تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا تو میں یہ شراب کا جام نہیں پیوں گا، اب بس میں نے عشق رسول کا جام پینا ہے، خلاص انشاءاللہ۔ مَے عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، مَے مانے شراب، عشق مصطفیٰ کی شراب پی کر ہم یہاں مست رہتے دنیا میں۔ مَے عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو یہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول آپ کو انشاءاللہ شراب عشق مصطفیٰ پلائیں گے، اور انشاءاللہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان سے سوال ہے، تحیۃ المسجد یہ کیا ہے اور اس کی کتنی رکعتیں؟ برائے کرم وضاحت فرما دیجئے۔ جس مسجد میں داخل ہوا نا، اس مسجد میں جب داخل ہوا تو تحیۃ المسجد اس کے لیے ادا کرنا سنت ہو گیا، اور ایک بار دن میں اس مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، بار بار نہیں۔ ایک بار داخل ہو گیا پھر بھلے 10 بار داخل ہوا تو ایک ہی بار سنت ہے اس پر۔ اور اگر وضو نہیں ہے، کوئی وجہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا قائم مقام یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 بار کہہ لے۔ وہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں اگر وہ یہ، ورنہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ فجر کی نماز کے لیے آیا اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اب تو سنتیں پڑھنی ہے فجر کی۔ اب فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کسی قسم کے نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نفل پڑھیں گے بھی تو وہ سنت کا قائم مقام ہو جائیں گے، جیسے 2 نفل پڑھے بھی تو اب یہی سنت فجر ہو گئے۔ اس وقت کی نماز جب پڑھی، جیسے کہ ظہر کی نماز کے لیے آئے اور 4 سنت موقدہ پڑھی، تو اب یہ اسی میں تحیۃ المسجد آلریڈی شامل ہو گئے۔ اور افضل یہ کہ تحیۃ المسجد مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیں۔ اس کے مدنی پھول فضائل نوافل یہ اپنے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اس رسالے کو، اس میں دیکھیے۔ ہاں، مدنی پنصور میں بھی اس کے فضائل مل جائیں گے فیضان نوافل۔ مدنی پنصورات تو غالباً ہر گھر میں ہوگا، امید ہے تفسیر گھروں میں، کیونکہ وہ پنصورات تقریباً گھروں میں ہوتا ہے، تو مدنی پنصورے کی تو کیا بات ہے، اس میں جو خزانہ ہے وہ شاید کسی پنصورے میں نہ ہو۔ الحمدللہ اتنے مدنی پھول ہیں اس میں، ہر ایک کو اس کو تو اول تاخیر پڑھنا چاہیے، اتنی معلومات ہو جائے گی کہ آپ اشکر اٹھیں گے۔ نوافل کے علاوہ روزے رکھنے کے بھی اس میں فضائل ہر مہینے کے جدا جدا بیان کیے گئے ہیں، اور نفلی روزے رکھنے کی مختلف حکایتیں، روایتیں الحمدللہ بہت زبردست خزانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں تو اس میں ان کے بھی
علیحدہ علیحدہ فضائل بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسم کی جمع اسما، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام 99 مشہور جو ہیں، یوں تو بہت سارے نام ہیں، تو وہ ان کے بھی الگ الگ فضائل بیان کیے گئے، اور بھی گھریلو علاج بھی ہیں اس میں۔ مدنی پنجورے میں بہت سارے مدنی پھول ہیں، پڑھو تو صحیح، اس کو کھول کے دیکھو تو صحیح، سب کے لیے نا مدنی پنجورہ تو سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیثوں کے اور وظائف بزرگوں کے دیے ہوئے اس میں وظائف بیان کیے ہوئے، قرآن و حدیث کے آیتیں اور یہ سب لکھے ہوئے، حوالے بھی تقریباً لکھے ہوئے اس میں، وہ حاشیوں میں۔ لیکن اجازت سے جو پڑھتے ہیں اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اتاریوں اور جو طالب ہوتے ہیں جو دوسرے سلسلوں والے، یہ ان کو اجازت اس کی ہوتی ہے پڑھنے کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا الحمدللہ جس طرح آپ نے بیان فرمایا تو مختلف کالز بھی آنا شروع ہوئی، میسیجز بھی آنا شروع ہوئے، اور ایک کال جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کو سناتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ ریون سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، اور میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ دعا رہنا اور میرے حق میں دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے، توبہ پر آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جامع عشق مصطفیٰ نصیب کرے۔ ہمارا کام تو ہے نا کہ سب کو مسجد بھرو تحریک ہے ہماری، نیکی کے راستے میں ڈالنا ہے، سنتوں کی راہ پہ چلانا ہے، تو یہ بہتر سے بہتر انداز میں مطلب ہے کہ مدنی پھول پیش کیے جائیں، تو یہ اور بھی اس میں ظاہر ہے کہ بہتری آ جائے گی کہ اتنے سال کے بعد دیکھو اس نے توبہ کیا، اور ہم کو بھی توبہ کر لینی چاہیے، ہم کو تو کم عرصہ ہوا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کسی کو جذبہ ملے توبہ کا۔ پاپا آپ نے مسجد بھرو تحریک کا جو حوالہ دیا، تو ہمارے جو اطراف گاؤں سے جو اسلام بھائی آئے ہیں، تو عموماً مدنی قافلوں میں جب سفر ہوتا ہے تو یہ اطراف گاؤں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ بھی مطلب نمازیوں سے بہت خالی خالی ہوتی ہیں، تو ہماری اس مسجد بھرو تحریک میں ظاہر ہے ہمارے کشمیر کے اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ہمارے یہ گھارو، سجاول، ٹھٹھا، بدین اور اس کے اطراف کے مختلف گاؤں دیہاتوں قصبوں سے جو اسلام بھائی آئے ہیں، تو آئیے امیر اہل سنت کی اس تحریک میں ہم بھی شامل ہوتے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص کی ماں ہے جو غیبت کرتی ہے، جو یہاں کی بات وہاں کرتی ہے، جس کی وجہ سے رشتہ داروں میں ان بن پیدا ہوتی ہے، تو ان صورتوں میں بیٹوں کے اوپر کیا حکم لازم ہوتا ہے؟ یہ اس صورت کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی غیبت میں تو انبن ہوتی ہے، فساد ہوتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اب یہ کہ ماں غیبتیں کرتی ہے تو بیٹا اگر نرمی سے سمجھانا جانتا ہے، موقع محل کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر یوں لگتا ہے کہ ماں جذبات میں آ جائے گی، غصہ کرے گی، تو اس کی صورت یہ ہے کہ ان کو گھر میں درس کی ترکیب کرے کہ ماں میں درس دوں گا، پھر تھوڑا فیضان و سنت سے 2-4 حکایتیں ڈھونڈ کے سنائے تو ماں کا جذبہ ملے گا، بڑے اچھے اچھے قصے لکھے، پھر کسی دن غیبت کی تباہ کاریاں بھی اٹھا لیں اور اس سے بڑھ کے سنا دیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ماں کو ڈرا دیں عذابوں سے۔ یہ گھروں کی نفسیات ہمیشہ دھیان رکھنا کہ کسی دن گھر میں فساد ہوا تو اسی فساد کے آپ نے وہ لے کر بیٹھیں گے نا تو غصہ ہوتا ہے، شیطان اس کو بھیکا دے گا، بولا ٹھیک ہے ہم کو تو سمجھانے بیٹا ہے، ہمارا بچہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا مولوی بنا تو ہم کو نصیحت کرتا، ہم کو پتہ ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، تو اس لیے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حکایتیں سنائیں بزرگوں کی۔ حکایتیں 2-3 دن سنیں گے، اپنا رسالہ کو حکایت کا پکڑ لیں، مکتبۃ المدینہ کا، حکایتیں سنیں گے تو وہ بہت اچھی تم نے قصے سنائے، پھر آہستہ آہستہ ہو ان کو وہ جو انہوں نے کیا تھا نا وہ بھی روایتیں ڈھونڈ کے ان کو درس کے بہانے سنا دیں، یا اس طرح کی کیسٹیں سنا دیں غیبت کی، یا جو بھی اس میں ہے بہت ساری کیسٹیں، یہ ان کو سنا دیں، اللہ کرے گا تو اچھا
اثر پڑے گا انشاءاللہ جل جلالہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام غلام سرور. میرا آپ سے سوال ہے کہ اذان اگر وقت سے پہلے شروع کر دی مگر اذان ختم ہونے سے پہلے وقت شروع ہو چکا تھا، ارشاد فرمائے کہ اذان ہوگی یا نہیں؟ ہاں مطلب وہ ادھورے وقت میں وہ اذان شامل ہوئی تو یہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. وقت ضروری ہے نا اس کے لیے. یہ ہوتا ہے مطلب کبھی کبھی آج بھی میں نے نوٹ کیا کہ میں نے محسوس کیا کہ سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے جو ہمارا نظام الاوقات ہے اس کے مطابق، تو کہیں سے اذان کی آواز شروع ہو گئی تھی مغرب کی. اب ہو سکتا ہے میری گھڑی کا کچھ قصور ہو سمجھنے میں، لیکن ہوتی ہیں اذانیں وقت سے پہلے، بہت اذانیں ہوتی ہیں. ہاں مغربی کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس لیے افطار پر اعتماد نہ کیا جائے اذانوں پر، بلکہ وقت معلوم ہونا چاہیے، اور فرض ہے سب پر کہ وقت معلوم ہو نمازوں کا. مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ نظام الاوقات باب المدینہ کا تو چھپ کر مل رہا ہے، اور بھی شہروں کا ہو سکتا ہے چھپ کر ملتا ہو، اور ویب سائٹ پر تو دنیا کے تقریباً 27 لاکھ مقامات سے زیادہ کا وہ نظام الاوقات ڈالے ہوئے. جس ملک میں آپ جس علاقے میں وہ اپنا ویب سائٹ پر، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر نمازوں کے 5 نمازوں کے اوقات نکال سکتے ہیں اس سے. اچھا اب ایک وہ غلط العوام اذان کو آذان بولتے ہیں، مبلغین بھی بولتے ہیں بیچارے کئی. تو اذان ہے، آذان نہیں ہے. اذان کے معنی اعلان، یہ نماز کا اعلان ہے کہ آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاح، نماز کے لیے، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، بلایا جا رہا ہے، اعلان ہے ایک طرح کا اذان. اور آذان یہ اذن کی جمع ہے، اور اذن مانے کان، تو آذان یہ کان کی جمع ہے، کئی کان. اذن کی جمع آذان. تو ہمارے یہاں سے آذان ہی بولتے ہیں. یہ تو بیچارے انہوں نے ASI صاحب نے بولا آذان، لیکن ویسے یہ آذان بولتے ہیں عوام میں. تو اب اس کو بھی رٹنا پڑے گا آپ کو، آذان نہیں ہے، اذان. اور بھی آئمہ، ہمارے پاس آئمہ کرام بھی بولتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی درست نہیں ہے. ائمہ الف پر زبر ہے، مد نہیں ہے، آئمہ نہیں ہے، ائمہ کرام. امام کی جگہ ائمہ جمع، امام کی جمع ائمہ، آئمہ نہیں. کریم کی جگہ کرام، اکرام نہیں. جیسے کہ ایک تعداد ہے، صحابہ اکرام لکھتے ہیں، صحابہ اکرام الف ڈالتے ہیں. اولیاء اکرام، علماء اکرام، تو یہ الف نہیں ہے، کرام سے پہلے الف نہیں، علماء کرام، صحابہ کرام. کرام کریم کی جمع ہے، کریم مانے مہربان، کرم والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بورے والا سے بول رہا ہوں. بابا جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گلے میں کوئی چیز ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلا آیت الکرسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ عز و جل کا نام، یہ جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا مجھے جواب دیں. آج کل وہ اللہ کا نام لکھا ہوا یا آیت الکرسی کا لکھا ہوا جو دھات کی چین میں دھات پر چھپا ہوا ڈالتے ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں کاغذ پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے یا اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا تعویذ جو ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، موم جامہ کر لیں. یعنی موم میں بھیگا ہوا کپڑا ہوتا ہے نا، وہ اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اس کو موم جامہ کرنا کہتے ہیں. اس سے وہ واٹر پروف ہو جائے گا، پانی نہیں جائے گا. یا پھر پلاسٹک کو اگر وہ سی لیں گے نا اس سے موم بتی وغیرہ سے، پلاسٹک کوٹنگ ہے، پلاسٹک میں وہ پورا چھپ جائے، کوئی سا راستہ نہ رہے کہ پانی اس میں داخل ہو، ورنہ تعویذ پھر وہ بھیگ جائے گا. تو موم جامہ کر کے یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے اس کو چمڑے میں یا ریگزین میں یا کپڑے میں سی کر پہنے. وہ دھات کی ڈبیا میں پہنتے ہیں جس کو چاندی بولتے ہیں. چاندی بھی عام طور پر نہیں ہوتی جو بکتی ہے نا، یہ دھات ہوتی ہے. اسے چاندی ہو تب بھی جائز نہیں ہے. کسی بھی دھات کی ڈبیا میں وہ تعویذ نہ پہنا کرے. سونے اور چاندی کی ڈبیا یا سونے چاندی کی چین بھی ہے اگر تعویذ میں، تو اسلامی بہنوں کو جائز ہو جائے گی. اسلامی بھائیوں کے لیے یہ چین ڈالتے ہیں، لاکٹ بولتے ہیں، زنجیر، یہ بھی کسی بھی دھات کی ہو اسلامی بھائی پہنیں گے تو گناہ گار ہوں گے، جائز نہیں.
عام طور پہ پہنتے, امیٹیشن ہی پہنتے, سونے چاندی کی نہیں ہوتی, وہ دھات کی ہوتی ہے. لیکن سونے چاندی کی وہ تب بھی جائز نہیں ہے. یہ سمجھتے خالی سونے کی حرام ہے, باقی اور سب پہن سکتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے. کسی بھی دھات کی نہیں پہن سکتے. ہاں ہاتھ میں بھی اگر زنجیر ڈالی تو یہ بھی ناجائز ہے. بعض لوگ یہ زنجیریں ڈال لیتے ہیں, مزاروں پہ جاتے کڑے ڈال لیتے ہیں ہاتھ اس کے مزاروں کے, تو یہ جائز نہیں. یہ وہ پہن لیتے ہیں چھلے, وہ بھائی وہ اجمیر شریف سے آیا تو کوئی بولتا مدینے سے آیا ہے, تو مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا. ہر چیز اجمیر شریف میں جو ہے وہ جائز تھوڑی. اجمیر شریف میں بھی گیا ہوں, میں نے وہاں گلیوں میں آزادی کے ساتھ سور پھرتے دیکھے ہیں. اجمیر کی گلیوں میں خنزیر جس کو بولتے ہیں نا, جس کو وہ عوام بولتے ہیں کہ وہ زبان ناپاک ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا, تو نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ زبان ناپاک ہوتی. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے, اور آیت میں اگر خنزیر کا لفظ آیا تو پھر تو اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا کہ ایک حرف کی 10 نہیں کیا. ویسے خنزیر کہنے پر نہیں ہے, تلاوت کے دوران آئے گا. تو وہ میں نے اجمیر شریف کی گلیوں میں گھومتے ہوئے بہت گھومتے ہیں خنزیر, جس طرح ہمارے کتے گھومتے. تو وہ بھائی اجمیر کا وہ تبرک ہو گیا, اس کو پکڑ کے معاذ اللہ کھا لو, تو یہ تھوڑی اجازت, حرام ہے. ایسا حرام ہے کہ حلال بولنے والا حلال بولنا ہے اس کو کفر ہے. قرآن پاک سے اس کا حرام ہونا بالکل صراحتاً ثابت ہے, کلم کلا قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ یہ حرام ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. سے بات کر رہا ہوں. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا. تو میں نے شراب سے توبہ کرتا ہوں. مجھے 7-8 سال ہو گئے میں شراب پی رہا ہوں. آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. بابا جانی میں نے پہلے بھی تو میں نے یہ نہیں بتایا تھا میں کتنے سال سے شراب پی رہا ہوں. میں 7-8 سال سے شراب پی رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور تو بول رہے ہوں. 20 آنا تو پی رہا سی میں توبہ کرنا دعا کرنا میرے واسطے. یہ 20 سال سے پی رہے تھے, مرکز الاولیاء کے, لیکن اب توبہ کر لی. توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. باپا کوٹلی کے اسلامی بھائی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کشمیر میں پہاڑی سلسلوں میں کام کاج کرنے والے سیل مین اور دیگر کاروباری لوگ کس انداز میں نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ پہاڑ میں ہو یا میدانوں میں ہو, سیل مین ہو یا ملازم ہو, دعوت اسلامی کا مدنی کام تو سبھی کو کرنا ہے, اور وہاں کی حکمت عملی کے مطابق کرے. جو طریقہ کار دیا ہے اسی کے دائرے میں رہ کر, اپنا کوئی نیا انداز اختیار نہ کرے کہ پھر یہ کہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو ظاہر پہاڑ میں بھی رہنے والے جو مسلمان ہیں مسلمان ہی ہیں, الگ مخلوق تو ہے نہیں, جنات تو ہے نہیں ہے. جنات بھی تو ہوتے ہی ہیں لیکن جنات میں تو اپنے کر نہیں سکتے نا کام. تو اس لیے وہ یہی طریقہ ہے کہ ان میں بھی درس دے, بیان کرے, انفرادی کوشش کر کے. انہیں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے, ہفتہ وار اجتماع کی ترکیب بنائیے, مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب ان کو دیجیے, مدنی انعامات کا عامل ان کو بنائیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فاروق نام ہے میرا. میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں, یاد کالونی سے, اور میں مدنی ماحول میں آنا چاہتا ہوں, ہر برے کام سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی شیخیابی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں حضرت صاحب سے. مدنی ماحول میں آنا چاہتے ہیں تو ویلکم. کوئی ہمارے پاس رکنیت فارم نہیں ہے, کوئی ممبر فیس نہیں ہے. ہمت کریں, وہ سامان سفر اٹھائیں اور مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے. ویسے 10, 11, 12 ربیع النور شریف کو تو انشاءاللہ مدنی قافلوں کی دھوم مچ جائے گی. آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. اس نعرے پر پابندی ہے, فیضان عطار پر پابندی ہے میری طرف سے, یہ نہ لگایا کریں. مرشدی عطار پر نور کی برسات. میں آپ کو پیر تو نہیں بنا سکوں گا, ایک کے بنایا جاتا نا, تو مرشد مانے تو مرید ہوتا نا, یعنی اس کے معنی ہے کہ میرے مرید پر نور کی برسات ہو.
मुर्शदी अत्तार पर, यानी मेरे मुरीद पर नूर की बरसात हो। तो मैं तो आप मेरे पीर थोड़ी है, मेरा पीर तो एक ही है, पीर तो एक ही होता है ना। तो बहरहाल वो मुर्शद लफ्ज नहीं, मुर्शिद, शीन के नीचे जेर है। मरहबा, माशाअल्लाह, हाथों तरकीब बन गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, मैसेज जो पट्टियाँ में शराब से तौबा करने वालों की, थोड़ा अपने मतलब के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इसको बयान करूँगा। मदनी मुज़ाकरा सुनते हुए मैं अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, सिलसिले आलिया क़ादरिया आज़मिया में दाखिल होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज से शराब छोड़ने की नीयत करता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिक़ामत अता फरमाए, आमीन। इस्लामी भाई मरकज़ुल औलिया। मैं इस वक्त मदनी मुज़ाकरा सुन रही हूँ। आपके मलफूज़ात सुनकर दिल बाग बाग बल्कि बाग मदीना हो रहा है। इंशाअल्लाह मैं आइंदा शराब कभी नहीं पीऊँगा, कभी शराब नहीं पीऊँगा। इस्लामी भाई, 26 पेना फ्लेक्स तकसीम करने की नीयत करती हूँ, रावलपिंडी। मैं दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए अपने आप को वक्फ करता हूँ। सुभान अल्लाह। कुफले मदीना के मदनी फूलों के पेना फ्लेक्स तकसीम करने की नीयत करता हूँ, लाड़काना। मैं 10, 11, 12 रबीउन नूर शरीफ को राह खुदा में सफ़र करने वाले मदनी काफ़िले में सफ़र करने की नीयत करता हूँ। इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैंने ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब दर्स में मुकम्मल पढ़ ली है, माशाअल्लाह। रबीउन नूर शरीफ के 10, 11, 12 को मदनी काफ़िले में सफ़र करने की नीयत करता हूँ, हुसैन रज़ा, इस्लामाबाद। 12 रबीउन नूर शरीफ को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 1263 रसाइल अत्तारिया तकसीम करूँगा। इस्लामी भाई, कीनिया। वाह, मुज़ाकरे में ढेरों ढेर इल्म दीन सीखने को मिलता है। फिर वो मेरे लिए दुआ की है, आमीन। खुर्रम अत्वारी, बाबुल मदीना। अमीर अहले सुन्नत के दीदार से आंखें ठंडी होती हैं। मदनी मुज़ाकरा सुना और दिल में मदनी इनकलाब बर्पा हो गया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 10, 11, 12 रबीउन नूर शरीफ को मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत करता हूँ। अब्दुल जब्बार कादरी अत्वारी। मदनी मुज़ाकरा सुना मैं 10, 11, 12 रबीउन नूर शरीफ को मदनी काफ़िले में सफ़र करने की नीयत करता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद अली, माशाअल्लाह।